السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے اور وہ اپنے پاس مختصر سامان رکھتا ہے اور اپنے پاس اسی سامان کو رکھتا ہے جو اس کے سفر میں کام آئے، وہ فالتو سامان نہیں رکھتا۔ اب اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں لیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جنت ہو یا دوزخ ہو، اور وہاں پہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہیے جیسا کہ ایک مسافر ہے، کیونکہ انسان کا جو پیسہ ہوتا ہے صرف دو چیزوں کا کام آتا ہے۔ ایک تو وہ جو اس نے کھا لیا وہ نکل گیا، اور دوسری جگہ وہ جو اس نے پہن لیا وہ خراب ہو گیا، اور باقی جو بھی دنیا میں ہم چیز خریدتے ہیں یا جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے 6 سفر ہیں، اور ان 6 سفر کو طے کرنے کے بعد وہ اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچتا ہے۔ پہلا سفر انسان کا شروع ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام کی تمام روحوں کو اکٹھا کیا، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے اور جو پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے، ان تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جمع فرمایا عالم ارواح کے اندر، اور جمع فرمانے کے بعد سب سے عہد اور پیمانہ لیا کہ الست بربکم، تو تمام روحوں نے بیک زبان اکٹھا ہو کر یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر انسان کا یہ پہلا سفر تھا۔ پھر انسان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، وہ ہے ماں کے پیٹ کا، یعنی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان یہ سفر طے کرتا ہے۔ یہ انسان کا دوسرا سفر ہے۔ اب اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی کاریگریاں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ ایک پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب خون میں تبدیل کر دیا، کب گوشت کا لوتھڑا بن گیا، کب ہاتھ اور پیر اعضاء بن کے تیار ہو گئے، اور کب اس کے اندر جان ڈال دی گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے میں ایک انسان کو بنا دیا۔ اس کے بعد انسان کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے نکلنے کے بعد وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ وہ سفر ہے جہاں سے انسان کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تو اس کی آخرت میں اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اور اگر اس کے برعکس وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو یہ انسان کا تیسرا سفر تھا۔ اب اس کے بعد انسان چوتھا سفر شروع کرتا ہے، وہ ہے قبر کا، کیونکہ دنیا کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ قبر کے پیٹ میں آ جاتا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا دوزخ کا ایک گھڑا۔ اگر بندہ مومن ہے تو قبر اس کے لیے بڑی کشادہ ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ اللہ کا نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، تو وہی قبر اسی بندے کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کا چوتھا سفر تھا جو قبر کا ہے۔ اب انسان کا 5واں سفر شروع ہوتا ہے، وہ ہے میدان محشر۔ اب میدان محشر میں تمام لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کیسے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ تمام لوگوں اپنی فکر ہوگی کہ ہائے میرا نامہ اعمال پتہ نہیں کس ہاتھ میں دیا جائے۔ تو یہ انسان کا 5واں سفر ہے۔ اسی سفر میں انسان کے فیصلے ہوں گے کہ اس کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے۔ کے بارے میں، یعنی میدان محشر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ کیا فرمایا کہ اس دن تمام لوگ بھاگتے پھریں گے، اپنے ماں سے بھاگیں گے، اپنے بھائی سے بھاگیں گے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگیں گے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کو یا ہمارے بھائی کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم دوڑ کر ان کی حمایت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں،
لیکن اس دن بڑا سخت اور ہولناک دن ہوگا کہ اس دن ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی کہ ہائے میرا نامہ عمل پتہ نہیں کس ہاتھ میں دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہیں کہ ہمارا فیصلہ جنت کا ہو، تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ نے جو عبادتیں ہم پہ فرض کی، ہمیں ان کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ اب یہ یہاں پر انسان کے 5 سفر مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد انسان کا 6واں سفر شروع ہوتا ہے، وہ یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اصل گھر جنت میں بنائیں گے، اور ایسا گھر کہ جہاں پر جو چیز چاہے گا وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کیا فرمایا؟ جو تم وہاں چاہو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور اگر جہنمی ہوگا اور اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، تو اس کا فیصلہ جہنم میں ہوگا۔ اور جہنم کی اتنی سخت وعیدیں ہیں، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، اس کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹھکانے کو جنت بنائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں ان حکموں پر مکمل طور پر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔